بھی اپڈیٹ کریں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا۔ فورسز نے خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی خاتون کو گرفتار کر کے کوشش ناکام بنائی۔ اب یہ آپ چین دیکھ رہے ہیں، یہ فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان، یہ ان کا پیٹرن ہے۔ خوزدار سے تعلق رکھنے والی لائبہ نے بتایا کہ دہشت گردوں نے مزید لڑکیوں کو تیار کرنے کا کہا۔ جولائی 2025 میں ٹی ٹی پی کمانڈر ابراہیم سے رابطہ ہوا، جس کی باتوں سے متاثر ہو کر خودکش حملے کے لیے راضی ہو گئی۔ ابراہیم نے دوسرے کمانڈر دل جان سے رابطہ کروایا، جس نے خودکش حملے کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC کی ڈاکٹر سبیحہ سے ملوانا تھا۔ اور مزید لائبہ نے کیا کہا، ذرا آپ اسی کی زبانی سن لیں۔ میں ضلع خوزدار کی تحصیل زہری کی گاؤں چشمہ کی رہائشی ہوں۔ گزشتہ سال جولائی میں میرا رابطہ تحریک طالبان کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی ماما سے ہوا اور خودکش بننے کے لیے میری ذہن سازی کی۔ بعد میں کمانڈر ابراہیم میرا رابطہ کمانڈر دلجان سے کروایا۔ کمانڈر دلجان نے بتایا کہ وہ مجھے خودکش ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر سبیحہ BYC والے سے ملوائے گا۔ انہوں نے مجھے ہدایت دیا کہ میں مزید لڑکیوں کو فدائی کے لیے تیار کروں۔ کمانڈر دلجان نے مجھے اپنے ساتھ کیمپ لے کر جانا تھا اور خودکش مشن کے لیے ٹارگٹ کا بتانا تھا، لیکن خوزدار پہنچنے پر مجھے گرفتار کر لے گیا۔ آج کے بعد ایسے کام نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ اپنے جیسے لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اسی طرح کے غلط کاموں سے خود کو دور رکھیں۔ اور اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی وہاں پر ساتھ تھے۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے، دہشت گرد بلوچ خواتین کا استحصال کر رہے ہیں۔ بشیر زیب اور BLA نے خواتین کا احترام ہی ختم کر دیا ہے۔ مزید وہ کیا کہہ رہے تھے، دیکھتے ہیں۔ لائبہ نے کہانی ہے وہ آپ کو بتائی۔ یہ پیورلی ایک ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ایک بہت بڑی تباہی سے نہ صرف معصوم لوگوں کی جانوں کو بچایا۔ پیپل آف بلوچستان، دوز ہو آر گیونگ اس دیز انفارمیشنز، کہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی شیئر ہو رہی ہے۔ اب سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اس طرح کے آپریشنز میں جو ہے ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بلوچ خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ بلوچ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں بلوچیت کے نام پر؟ کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہماری غیرت، کیا ہمارے بزرگوں کے روایات اس کی ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ خواتین کے بارے میں کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں کہ جس سے خواتین کا احترام ہے ہارم نہ ہو۔ یہ احترام کس نے ختم کیا؟ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے ختم کیا۔ یہ احترام کس نے کیا؟ BLA نے ختم کیا۔ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ان بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جو پختہ ذہن نہیں ہے۔ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی لڑائی شروع کی گئی ہے۔ کون ہے یہ ڈاکٹر سبیحہ؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ایکٹیو ہے؟ وہ پراکسیز ہیں BLA کی۔ کیا بشیر زیب آ کے پریس کلب کے سامنے آپ کے کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ لیکن شی کین ڈو اٹ۔ دس از واٹ ریاست پاکستان کے اگینسٹ کس منظم انداز میں کام کیا جا رہا ہے۔ تو بلوچستان کو ایک دفعہ پھر سے ایک بہت بڑی دہشت گردی کارروائی سے بچا لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی۔ ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشن تھا، اور یہاں پر ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر اب آپریشنز کیے جا رہے ہیں بلوچستان کے اندر، وچ مینس کہ بلوچستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز ایک پیج پر ہیں۔ BYC جیسی تنظیمیں جو کہ محرومیوں کا رونا روتی ہیں اور جو کہ مسنگ پرسنز کی ایک لسٹ ہے ان کے پاس، جس کا وہ رونا روتی ہیں اور اس کا وہ ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، وہ خواتین کو ذہن سازی کر کے انہیں کو ہی سوسائڈ بامبرز بنانا چاہ رہی ہیں۔ بالکل، بیرسٹر دانیال چودھری نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ دانیال صاحب فار جوائننگ اس۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بات حقوق کی جاتی ہے، لیکن خود یہاں پر بلوچ نوجوانوں اور خواتین کو خودکش دھماکوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب سافٹ ٹارگٹ جو ہے خواتین ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے یہ اپنے مضمون مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کیسے اس کا سدباب ضروری ہے، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بڑا کامیاب اس حوالے سے آپریشن رہا اور ٹائملی طور پر یہ تمام تر چیزوں سے ہم آگاہ ہو گئے؟ جی بالکل سر، دیکھیں یہ بالکل بڑا ٹائملی یہ آپریشن ہوا اور بڑا کامیاب آپریشن، اور یہ میں آپ کو ایک نظر آتی ہے کس طرح آپریشن میں کس طرح ان بچیوں کو، معصوم بچیوں کو بیٹ بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو کیا جاتا ہے، یہاں کر کے چیزیں استعمال کر کے آپ ان کا برین واش کرتے ہیں، آپ فیک ویڈیوز دکھاتے ہیں، ان لوگ کرتے ہیں، اور یہ انوسنٹ مائنڈز جن کو نہیں پتا کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ لیکن یہ جو گورنمنٹ کی اور بلوچستان گورنمنٹ کی اور سیکورٹی فورسز اور ایجنسیز کی جو کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی اس طرح ہے، نکل کر ان کو سامنے لے کے آئے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ کوئی جیکٹ پہن لے تو اس کو اتارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس پورے نیکسس کو ایکسپوز کرنا کو
कैसे आए थे, कैसे आते हैं, इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है। किस तरह प्रॉक्सीज के थ्रू पैसे लगाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग जो इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, इन बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं, उनका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना मुल्क है, ना शुबा है। उनका एक ही उनकी पहचान है और वो पैसा है। हिंदुस्तान से मिलता है और ये पूरे नेक्सस आज दुनिया में देख रहे हैं, ये इस नेक्सस के खिलाफ के पाकिस्तान को कमजोर करना इनका हदफ है, इस मुल्क को कमजोर करना। यहाँ के बच्चों की कोई रिलीजन आपको सिर्फ इजाजत नहीं देता कि आप मासूम बच्चों की जाने लें, कोई रिलीजन आपको इजाजत नहीं देता कि आप मस्जिद जाके धमाके करें, लोगों के बच्चों की करें, माओ को बेवा तो दिस इज द नेक्सस दैट हैज बीन एक्सपोज्ड। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में यहाँ से जो और शवायद चीजें मिली हैं उससे बड़े डीपर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑपरेशन किए जाएंगे और ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ स्लीपर सेल्स हैं और जहाँ जहाँ ये पाकिस्तान में इन लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है, तो उठाया जाएगा और इनको कैसे किया जाएगा। दानियाल चौधरी साहब, ऑल्सो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या इकदाम किए जा सकते हैं अपने नौजवानों को इन तंजीमों से महफूज करने के लिए, इन तंजीमों से बचाने के लिए, जिसमें ये BYC जैसी तंजीमें हैं, BLA जैसी तंजीमें हैं जो कि शरपसंद अनासर हैं और हमारे मुल्क के नौजवानों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, बच्चियों को, नाइव माइंड्स को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा सिखा रही है और रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होने पर उकसाया जा रहा है, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग की जा रही है। कैसे अपने नौजवानों को महफूज रखा जाए सर इनसे? देखिए, इसमें 3 स्टेज जो है ना डिफेंस आपको मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा और तैयार किया जा रहा है। एक, इन लोगों को जिनको आपने क्या नाम है, आपने वॉश है, उनको वॉश, उनकी चीज को उनको बताना और किस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया का रोल जो है इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट है इन तमाम चीज़ों में, जिसमें इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान और उनकी जो महरूमियाँ हैं, इसका जो शिकार और ये जो ज्यादतियाँ हो रही है इसका पाकिस्तान है। लेकिन ये खुद हमारी अफवाह है, ये चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब, आप प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। यहाँ वक्त ब्रेक के बाद आते हैं।